کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے تکلیف کی حالت میں، خواہ وہ تکلیف تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، تکلیف کی حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اور سنتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سن رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار اس زندگی سے تو موت بہتر ہے، کاش میں مر ہی جاؤں، میں دنیا سے چلا ہی جاؤں، اس مصیبت سے تو بچ جاؤں نا۔ اسی اینگل سے میں ایک اور گزارش کرتا ہوں، جیسے جب انسان تنگ آتا ہے تو اس تنگی سے تنگی کو ختم کرنے کے لیے خودکشی کی طرف جاتا ہے۔ اب خودکشی کا کیا مطلب ہے کہ انسان بظاہر جس بھی مصیبت میں ہے، جس تکلیف میں ہے، جس آزمائش سے گزر رہا ہے، بیماری کی شدت ہے تو زہر کھا لینا یا اپنے آپ کو فائر مار لینا، اپنے آپ کو کہیں سے گرا دینا، سمندر میں ڈوب جانا، پہاڑوں سے نیچے گر کے کود کے مر جانا، جس بھی طریقے سے کوئی بھی پوائزن لے لینا، کسی بھی طریقے سے موت کو لینا، یہ خودکشی ہے۔ اب مرنے والا یہ سمجھ کے اپنے آپ کو مار رہا ہے کہ میں مروں گا تو یہ جو غم، یہ جو تکلیف، یہ جو آزمائش ہے، اس سے میں نکل جاؤں گا، بچ جاؤں گا، بس میں آزاد ہو جاؤں گا۔ اب سمجھنے والا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اولاد کے غم میں ہوں تو مر جاؤں گا، تو موت، یہ جو اولاد کا غم ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی اور تکلیف ہے، زخمی ہوئے ہیں، بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی صاف کرنے والا نہیں ہوا، جیسی بھی کوئی بھی تکلیف ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر خودکشی کروں گا تو تکلیف سے نجات پا جاؤں گا، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جس انسان نے زندگی میں جس چیز کے ساتھ خودکشی کی ہے قیامت تک وہ اسی طرح مرتا رہے، قیامت تک وہ اسی تکلیف میں رہے گا۔ کسی نے فائر مارا اپنے آپ کو تو قیامت تک وہ فائر مارنے کی جو تکلیف ہے اس تکلیف میں رہے گا۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو کاٹ لیا ہے تو قیامت تک وہ کٹتا رہے گا۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو گرا لیا ہے تو اس وقت جو تکلیف ہوئی تھی وہ تکلیف قیامت تک اس کو رہے گی۔ اور یہاں تک وعید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ خودکشی کرنے والے کی بخشش نہیں فرماتا، سخت وعید ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ خودکشی کرنے والے کی جنازے میں نہ جائے، لیکن یہ احادیث کی شدت ہے اور کہیں پہ گنجائش بھی موجود ہے جب تک کنفرم نہ ہو کہ کیا وہ خودکشی کو حرام سمجھتا تھا یا نہیں سمجھتا تھا، کیا خودکشی کو حلال تو نہیں سمجھتا تھا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خودکشی یہ کوئی اپنے آپ کو مصیبت سے آزاد کروانے کا نام نہیں ہے، بلکہ جس کا محاورہ ہے نا کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یہ محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایک مصیبت سے چھوٹا دوسری مصیبت میں گیا۔ انسان یاد رکھے دنیا کے اندر جتنی بڑی مصیبتیں ہیں یہ سب کی سب ایک ذرے کے برابر ہے جو موت کے وقت کی مصیبت ہے، جو موت کے وقت کی تکلیف ہے، جو اس وقت کے وہ جو عالم میت ہونے کے، موت روح قبض ہونے کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم کی جو تکالیف ہوتی ہے یہ دنیا کی تکالیف اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میں یہ موضوع کے ساتھ اٹیچ بات یوں کر رہا ہوں تاکہ ہم آنے والے کے لیے زندگی میں بہت تنگ دست حال آدمی کو بات کرنا تھا، غریب آدمی انتہائی پریشانی، سمجھے اس کے گھر میں کھانے تک تو کچھ نہیں تھا، تو اب وہ کیا کہتا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب لوگ کہتے ہیں تکلیف میں جو ہے وہ خودکشی کر دینی چاہیے، خودکشی کیوں کرنی چاہیے؟ اب وہ کیسا ہے جس کے بچے رو رہے ہیں، جس کا گھر سب پریشانی ہے، خودکشی کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یعنی دیندار تھا نا، میں خودکشی کر بھی لوں گا تو کیا میرے گھر میں پیچھے میرے بچے خوشحال ہو جائیں گے؟ کیا کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ اچھا ان کا تو ہوگا یا نہیں ہوگا، میرا تو برباد ہو گئی نا آخرت۔ تو اس لیے نہ تو موت کی تمنا کرنے کی اسلام میں اجازت ہے کہ موت مانگے رب سے، اور نہ ہی خودکشی کرنے کی اجازت۔